الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنة او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزے کے آداب کے بارے میں یہ تیسری ویڈیو آج پیش خدمت ہے۔ اس سے قبل روزے کے اندر نظر کی حفاظت اور سماعت یعنی کانوں کی حفاظت پر کچھ گزارشات پیش کی گئی تھیں۔ آداب رمضان میں، آداب روزہ میں تیسری اہم چیز وہ اپنی زبان کی حفاظت ہے۔ یہ حدیث جو شروع میں پڑھی گئی الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ڈھال کیسے پھٹ جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹ سے اور غیبت سے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ ڈھال اس شیلڈ کو کہتے ہیں جو تیروں سے بچاؤ کے لیے پرانے زمانے میں جنگوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ چنانچہ ڈھال سے انسان اپنا بچاؤ کر لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے اور جہنم کی آگ سے۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ اگر یہ ڈھال پھٹ جائے تو اس کا فائدہ نہیں رہے گا، تو یہ ڈھال کس چیز سے پھٹتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ یہ ڈھال یہ جھوٹ سے اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ غور کیجئے، جھوٹ اور غیبت دونوں کا تعلق زبان سے ہے، یعنی جو شخص روزے میں زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو جھوٹ میں، غیبت میں، بکواس میں اور فضول باتوں میں لگائی رکھتا ہے، اس کا روزہ، اس کی برکت بالکل جاتی رہتی ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے ویسے ہی جھوٹ سے اور بالخصوص غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جمہور علماء نے روزہ تو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا، مگر یہ بات سب کے نزدیک بالکل واضح ہے کہ جو آدمی اپنی زبان کو غیبت سے نہ بچائے، جھوٹ سے نہ بچائے، اس کا روزے کی برکت بالکل جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ زبان کو قابو میں رکھنا روزے کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے کے اندر دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے گریز کرنا ہوگا اور اپنے کام میں، عبادت میں، نماز میں لگے رہنا ہوگا۔ مصروفیات دن بھر کی ہوتی ہیں، اس سے جب بھی وقت ملے یا نماز میں لگ جائے یا قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، حتی الامکان دوسروں سے گفتگو کرنے سے گریز کرے کہ دوران گفتگو غیبت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس بات کو حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں واضح کرتے ہوئے ایک واقعہ بھی تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور ان کو روزہ بہت زیادہ لگا، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئیں۔ صحابہ نے آپ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا، آپ نے پیالہ بھجوایا اور اس میں قے کرنے کا حکم دیا۔ لوگ حیران تھے کہ انہوں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، یہ کیا قے کریں گی؟ جب انہوں نے گلے میں انگلی ڈال کے قے کی تو اس سے تازہ کھایا ہوا گوشت اور خون نکلا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال روزی سے روزہ تو رکھا لیکن حرام کردہ چیزوں سے روزے کو خراب کیا، یعنی انہوں نے غیبت کی۔ چونکہ قرآن مجید میں غیبت کو اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو۔ یہ غیبت کی مثال دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے یہ مثال
یہ ظاہر ہو گئی اور ان کے پیٹ سے واقعتاً غیبت کی وجہ سے جو حسی مثال بن گئی اور تازہ گوشت اور خون نکل آیا، معلوم ہوا کہ غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے روزہ گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، روزہ لگنے لگ پڑتا ہے۔ یہی حال دوسرے گناہوں کا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو عبادت اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیک آدمی جب روزہ رکھتا ہے اور اس کو عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں گزارتا ہے تو اکثر اس کو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا، محسوس نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، روزے کے باوجود گناہوں کو نہیں چھوڑتا، زبان کے غلط استعمال سے باز نہیں آتا، اس کا روزہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اس کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ روزے میں اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان گناہوں کا انسان کے جسم پر، انسان کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کے حواس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ بہرحال روزے کے اندر گناہوں سے بچنا اور بالخصوص زبان کو بہت زیادہ قابو میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ہماری جتنی مجالس ہوتی ہیں، جتنی گپ شپ ہوتی ہے، وہ سب غیبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ہم یا سیاستدانوں کی غیبت کرتے ہیں، یا دوسرے سرکاری لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے اوپر آپس میں خاندانوں کے اندر غیبت کا سلسلہ چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ غیبت سے بڑھ کر بہتانوں پہ چلا جاتا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں پر، لیڈروں پر بڑے بڑے بہتان بھی قائم کر دیتے ہیں۔ اس لیے روزے کے اندر ایسی مجالس سے پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسی باتیں کرنے سے انسان کی نیکیاں بھی خراب ہوتی ہیں، بلکہ انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جو اس نے دیگر اعمال کیے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی خرابی واقع ہو جاتی ہے اور روزے کی برکت بالکل جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے آداب کو بہت زیادہ ملحوظ رکھیں اور خاص طور پر اپنی زبان کو بہت زیادہ قابو میں رکھیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے تنہائی اختیار کریں، مجالس سے پرہیز کریں، اور روزے کا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں، مصلی پر اور عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ کیا مشکل ہے، 11 مہینے ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، اگر 1 مہینہ ہم ان چیزوں سے رک جائیں گے تو ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، اور روزے کو گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے آداب ملحوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔